اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ والدین کے حقوق الوالدین عربی میں کہا جاتا ہے حقوق الوالدین، یعنی ماں باپ کے جو حقوق ہیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس آیت سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم، بڑھاپے کی عمر میں والدین کو اف تک نہ کہا جائے، نہ ڈانٹا جائے، والدین کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے نرمی سے بات کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، اور دونوں میں سے یا ایک کوئی تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو، بلکہ نرمی اور عزت کے ساتھ ان سے بات کیا کرو۔ تو عمر بھر والدین کے لیے خود بھی سراپا رحمت بن کر رہنا چاہیے۔ عمر بھر والدین کے لیے خود بھی جو ہے سراپا رحمت بن کر رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحمت کرنے کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، بلکہ جو ہے والدین کے اوپر جو ہے ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر جو ہے 24 کے اندر اللہ نے فرمایا، رحم دلی کے ساتھ ان کے آگے جھک کر رہو۔ مطلب یہ جھکنے کا یہ ہے کہ نہ ان کو سجدہ تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سارے جو ہے ماں باپ کے لیے ادب میں جو ہے ان کے پیر پڑتے ہیں، پیر پڑنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بیوی بھی جو ہے شوہر کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی جو ہے مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ رحم دلی کے ساتھ ان کے آگے جو ہے جھک کر رہو، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے گفتگو کیا کرو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ، ہم نے جو ہے رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ہم کو بچپن میں پالا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بہترین آیت ہے یہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور جو ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر والدین شرک یا کسی دوسرے غیر شرعی کام کا حکم دے، والدین جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے موحد، یعنی بیٹا جو ہے موحد ہوتا ہے اور ماں باپ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ جو ہے بیٹے کو موحد کو شرک کرنے کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کی جائے، ان کی بات نافرمانی میں کسی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات کو نہ تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو شرک کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی باتوں کو نہ مانا جائے، لیکن بات کرتے ہوئے ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھے۔ ان کے ساتھ اگر وہ شرک کا کام کرنے کا حکم دے تو ان کی بات کو نہ مانے، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے ان کو رکھا جائے اور ان کو بے ادبی اور گستاخی نہ کیے جائے۔
اور اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اگر والدین تجھ پر دباؤ ڈالے تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ان کی بات ہرگز نہ مانے، لیکن یا ان میں سے اچھا سلوک کرے، البتہ دین کے معاملے میں اس شخص کے راستے کی پیروی کرے جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میری طرف آنا ہے اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہو۔ تو یہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہا ہے کہ جو ہے والدین اگر جو ہے شرک کا کام کرنے کا حکم دے تو ان کی بات کو نہ مانیں۔ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں تو کیا وعید آئے ہیں جو والدین کی بے ادبی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعید آئے ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا ہے۔ رضا بولے تو اللہ تعالیٰ راضی رہے تو والدین راضی رہیں گے، اگر والدین راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی رہیں گے۔ جب ہم دنیا کے اندر ہمارے ماں باپ ہم کو پیدا کرے سو ہے، ہمارے کو دنیا دکھائے سو ہے، تو ہمارے ماں باپ کی اگر ہم خدمت کرتے رہیں گے، ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے، ان کا ادب کرتے رہیں گے اور ان کے باتوں کو مانیں گے اور جو ہے ان کو اچھی طرح جو ہے کھلائیں گے پلائیں گے، تو وہ اگر ہم سے خوش رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں والدین کی ناراضگی ہے، مطلب یہ ہے کہ والدین اگر ناراض رہے، دنیا کے اندر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی نمازی کیوں نہ ہو، اگر ہم جو ہے پورے 5 ٹائم کی نمازی کیوں نہ ہو، ہم پکا دین اسلام پر عمل کرتے کیوں نہ ہو، تو اگر ماں باپ اگر ہم سے راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو لہذا ماں باپ کو راضی کرنا گویا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہاں، شرک ہے۔ شرک کیوں اس لیے شرک ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو روزی روٹی دے رہا ہے، ہم کو پلا رہا ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، تو ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اسی طرح ایک بیٹا ہوتا ہے تو باپ اپنے جو ہے بیٹے کی جو ہے بیٹے کو بڑا کرتا ہے، اس کو شکشن دیتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے۔ جب بیٹا جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، اگر باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ کہے گا تو باپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، ہم کو پلا رہا ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اور جو ہے جو کچھ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا، حدیث کے اندر آتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھے گا۔ اب وہ کون سے ہیں؟ تو ایک جو ہے والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو جھڑکنے والا، والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، اور دوسرا ہے عادی شرابی، ہمیشہ جو ہے شراب کے اندر ملوث رہنے والا، 24 گھنٹے جو ہے صبح اٹھے ہی فوراً جو ہے دارو کی دکان کو جاتا ہے، شراب پیتا ہے اور شام میں جو ہے شراب پی کر سو جاتا ہے، کنٹینیو ہے شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے احسان کر کے احسان جتانے والا، مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو کچھ آپ نے مدد کی ہے اور لوگوں کے سامنے بول کر بتانے والا کہ میں نے اس کی مدد کی، یا اس کے سامنے بول کر جو ہے وقت آنے پر جو ہے بول کر سنانے والا میں نے تیری مدد کی، تو نے مجھ کا جھٹلاتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، جو ہے کچھ احسان آپ نے کیا ہے، کچھ پیسے بھی آپ نے دیا ہے، کچھ مدد کی ہے، تو اللہ کے لیے مدد کرنا چاہیے، نہ کہ احسان جتانے کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے 3 آدمی جنت میں نہیں داخل ہوں گے، ایک جو ہے والدین کا نافرمان، ایک دیوس،
دیوس کسے کہتے ہیں چچا؟ دیوس فضل چچا، دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس وہ آدمی ہے جو اپنے گھر کے اندر برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر جو اس برائی کو نہیں روکتا۔ مثلا اپنی ایک گھر میں ایک ماں بہن ہے یا بیٹی ہے، تو وہ جو ایسے کپڑے پہن رہی ہے، مردانہ کپڑے پہن رہی ہے، یعنی ایک اپنی جو ہے بیٹی ہے، سمجھو سپوز میری بیٹی جو ہے وہ جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن رہی ہے اور لوگوں کے سامنے پھر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو روک رہے نہیں، اس کو بے حیائی کو دیکھ کر جو ہے ہم خاموش رہ رہے ہیں۔ یا اپنی بیوی ہے، یا جو ہم پردے کا حکم نہیں دے رہے، تو یہ جو ہے کھیڑے کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے سٹی میں چلے جائیں یا جو ہے کہیں ایسے جہاں مرد اور عورت جو ہے خلط ملط ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ پر چلے جائے تو عورتوں کو جو ہے پردہ کرنا چاہیے، مردوں سے ذرا دور رہنا چاہیے۔ تو لہذا جو دیوس اسے کہا جاتا ہے جو برائی کو دیکھ کر جو ہے اپنی گھر میں جو ہے برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو دیکھ کر نہیں روکنے والے کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے عورتیں، آج کل جو ہے لڑکیاں جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں، مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور جو ہے مرد بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ عورتوں کی مشابہت کیا ہے؟ بالیاں پہنتے ہیں آج کل نوجوان ساتھی ہیں، وہ ہیرو کی ایکٹ کو دیکھ کر، پکچر میں دیکھ کر کسی ہیرو کی جو ہے ایکٹنگ کرنے کا، اور سائڈ کٹنگ کرنے کا، ایسے بال اوپر لمبے لمبے بال رکھنے کا، پورا آجو بازو سے بال کو کٹ کرنے کا، یا جو ہے بالیاں پہننے کا، یا ناک میں بالی پہننے کا، اس طرح جو ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے اس شخص کی، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 مرتبہ فرمائے، اس شخص کی نہ کھا کالو دو، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک بڑھاپے کی عمر کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ اور وہ حدیث بھی اللہ کے رسول کی، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتی ہیں، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر، ان میں سے ایک آدمی ہے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ برباد ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے ماں باپ کو بوڑھاپے کی عمر کو پاتا ہے لیکن دیکھ بھال نہیں کرتا، بربادی ہے اس آدمی کے لیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہا۔ تو بتایا چلا کہ ماں باپ کے بارے میں جو ہے بہت سارے احادیث ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے، والد، اور اسے چاہیے کہ وہ محفوظ رکھے یا گرا دے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ کی اگر ہم خدمت کریں گے تو وہ جو ہے جنت کا دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کی خدمت کرنا، ماں کا جنت کے، ماں جو ہے جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ صحابی نے دریافت کیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ۔ تو اس حدیث سے، ان تمام حدیثوں سے، قرآن آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اگر یہ والدین کے ساتھ جو ہے والدین کے حقوق ہیں تو بندوں کے حقوق میں سے والدین کے حقوق بھی ہیں۔ حقوق اللہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ جو ہے حقوق اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اللہ کے لیے عبادت کرنا، یہ حقوق ہیں۔ ان میں سے اگر کوتاہی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں معاف کرے یا چاہے تو ہمارے گناہوں کا سزا دے۔ لیکن حقوق العباد ایسے ہوتے ہیں، یہ حقوق العباد میں سے سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔